کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے. اور اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے تو پھر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار ہے, ہماری کوتاہیوں کا اس میں کتنا کردار ہے, اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں. ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں, ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں, لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے اور تمام بشری, انسانی, حیوانی, بہیمی خواہشات سے انسان کو بھر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ نے قانون کی پیروی کرنی ہے, اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور یہی ضابطہ اور یہی اصول انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے. ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے, ہم آج بھی نہیں ہیں. انتہا پسند بنانا, شدت پسند بنانا, دہشت گرد بنانا, یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے. اور ہماری ریاستیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. اس لیے اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دو, مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دے کر اسے اسلحے کی طرف راغب کرو, اسے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرو, اسے پہاڑ پہ چڑھنے پہ مجبور کرو, اسے مورچے میں بیٹھنے پہ مجبور کرو, تاکہ ہم مذہب کا ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے, یہ مذہبی اسلام ہے, اور یہ اسلام یہ لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے, مارنا سکھاتا ہے, قتل و غارت گری سکھاتا ہے. یہ تاثر دنیا کو دینا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں, اور پھر ان ملکوں کی ریاستی قوت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنے ملک کے ان شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے مذہب کا نیست و نابود کر دے. جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, مذہب ہمارا امن کی بات کرتا ہے, میرا مذہب امن کی بات کرتا ہے, انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, جان مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کی بات کرتا ہے, اور دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں. اور اگر قانون غالب ہے, اگر قانون مؤثر ہے, تو پھر کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا, کوئی کسی کو ناروا قتل نہیں کر سکتا, کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی عزت و ناموس کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. ایک محفوظ معاشرہ جس کے حقوق محفوظ ہو, جن کی عزت محفوظ ہو, ہم نے پاکستان میں یہی روش اختیار کی. آج پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء, تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان فعال ہے, متحرک ہے, اور اس کے ماحول میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, قرآن و سنت کے علوم جاری ہیں. اور آپ آئے ہمارے پاس, آپ آئے, آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی, آپ نے ہمارے سلیبس پر ہم سے بات چیت کی, اور آپ نے کہا آپ کا سلیبس ٹھیک ہے. آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی, اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی, اور بالآخر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے. یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے, اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا, اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے. جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا, آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا, آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا, پھر اس وقت سے لے کر آج تک
मदारिस के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, मदारिस के अकाउंट क्यों बंद है? इसका माना यह है कि आप मसले का हल नहीं चाहते, आप किसी तरह चाहते हैं कि मदारिस इश्तिहाल में आए,